باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین رب زدنا علما وفہما والحقنا بالصالحین بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. درس 13واں سبق. در این درس می آموزیم. اس سبق میں ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، حاصل کریں گے واجہہ. وہ کلمات آنے والے ہیں، واجہ کلمہ، واجہہ یعنی کلمات. ٹھیک ہے. طبیعت. آج کے درس کا عنوان ہے طبیعت. ٹھیک. ہاں، اس کو آپ اچھی طریقے سے پہلے سمجھیے. ہمارے یہاں طبیعت کہتے ہیں حالت کو. کیسی طبیعت ہے یعنی حالت کیسی ہے. فارسی میں طبیعت کہا جاتا ہے. یہ عالم خارج کو، تمام چیزوں کو طبیعت کہتے ہیں. خصوصاً آپ جائیے، اللہ نے جو نیچرل چیزیں پیدا کی ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہے، ان کو کہا جاتا ہے طبیعت. انسان اور حیوان کو چھوڑ کے خاص طور سے آپ چلے جائیے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ طبیعت. سمجھ رہے ہیں؟ طبیعت سے مراد حالت نہیں ہے، طبیعت سے مراد مخلوق، اللہ کی خلق کی ہوئی چیزیں. ٹھیک مولانا؟ طبیعت یعنی اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں، جو نیچرل چیزیں ہیں. طبیعت یعنی نیچرل چیزیں، خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں. خورشید. خورشید یعنی سورج. خورشید یعنی سورج. آفتاب. آفتاب یعنی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے سورج ہی. ٹھیک. اب سورج آ گیا لیکن چاند نہیں آیا. چاند کو کیا کہتے ہیں؟ جس طریقے سے سورج کے لیے دو لفظیں ہیں، ایک خورشید ایک آفتاب، ویسے ہی چاند کے لیے بھی دو لفظ، ایک ہے ماہ اور ایک ہے مہتاب. کیا ہے؟ ماہ یا مہتاب. ٹھیک. ابر. ابر یعنی بادل. ابر یعنی بادل. چشمے. چشمے یعنی جھرنا، جہاں سے جھرنا نہیں، یہ جو سوتا. چشمہ یعنی سوتا. سوتا لاوا نہیں میں، سوتا زمین سے جو پانی نکلتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں چشمہ یعنی سوتا. ٹھیک. چشمہ بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی چشمہ ہی بولتے ہیں. آبشار یہ ہے جھرنا. آبشار جو نیچے سے جو پانی اوپر آتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں، اور اوپر سے جو نیچے گرتا ہے اس کو آبشار. ٹھیک. چلے. رود خانے. رود خانے یعنی ندی. رود خانے یعنی ندی. دریا. دریا یعنی سمندر. ٹھیک. رود خانے یعنی ندی، دریا یعنی سمندر. ساحل. دریا کا کنارہ. ساحل یعنی دریا کا کنارہ. کنارے دریا. دریا کے کنارے. ساحل اور کنارے دریا میں فرق ہے. ساحل ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے دریا کے. دریا کے کنارے پہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پر کشتیاں ٹھہرتی ہیں، رکتی ہیں، یا لوگ جہاں پر نہاتے ہیں یا گھومتے ٹہلتے ہیں، وہ ساحل ہو گیا. اور دریا جہاں تک ہے، ٹھیک، اس کے جتنے کنارے ہیں اس کو سب کو کہیں گے کنارے دریا. سمجھ رہے ہیں؟ دریا کے کنارے. کنارے دریا یعنی دریا کا کنارہ. دریا کے آس پاس. دریا کے آس پاس. جزیرے. کیا ہے؟ جزیرہ. جزیرہ اس ٹاپو اور اس زمین کو کہا جاتا ہے جو پانی کے بیچ میں ہو. جو پانی کے بیچ میں، جس کے چاروں طرف پانی ہو،
اور بیچ میں کیا ہو؟ خشک زمین ہو. خشک زمین کا مطلب اب جنگل بھی ہو سکتا ہے، پہاڑ کا کوئی ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے نا. بامبے اگر گئے ہیں تو تاج ہوٹل کے سامنے سے ایک سامنے دکھتا ہے، اٹلانٹا بولتے ہیں اس کو، کشتیوں پہ بیٹھا کے لوگوں کو لے جایا جائے، یہ جزیرہ. چلیں، سد. سد یعنی باندھ، جس سے پانی کو روکا جاتا ہے. سد یعنی باندھ. پانی کو روکنے کے لیے جو تدبیر کی جاتی ہے، جو دیوار اٹھائی جاتی ہے، یا کسی بھی طریقے سے پانی کو روکنے کی جو تدبیر کی جائے، اس کو کہتے ہیں سد. گردش. گردش یعنی گھومنا. گردش یعنی گھومنا. قلے. قلے یعنی پہاڑ کی چوٹی، جو پہاڑ کا سر ہے، سرا، پہاڑ کا جو آخری حصہ ہو، اس کو کہتے ہیں قلے. پہاڑ کی چوٹی. ٹھیک. درے. پہاڑ کے ایک دم نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، کھائی جس کو کہا جاتا ہے. ہاں، درے یعنی کھائی. آپ جب پہاڑی علاقوں میں سفر کریں گے تو دیکھیں گے تو نیچے جو زمین دکھائی دیتی ہے بہت ڈراؤنی قسم کی. دیکھو تو مثلاً کہ بعض جگہوں سے دیکھو تو کچھ دکھتا ہی نہیں، بعض جگہوں دیکھو تو گاڑیاں جو ہے ماچس کی ڈبی جیسی دکھتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہے نا. یا نیچے ایک دم جنگل ونگل ہوتا ہے، پانی وانی رہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے درے، کھائی. ٹھیک. چاہ. چاہ یعنی کنواں. چاہ یعنی کنواں. تم لوگوں کو کنواں کا املا بتا دوں، نہیں تو کنواں جو ہے کنواں ایسے لکھا جاتا ہے، کنواں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کنواں. ٹھیک. ہاں، املا اس لیے لکھوا دیا کہ غلطی نہ کرو. ہاں، کنواں. چاہ یعنی کنواں. گیاہ. گیاہ یعنی گھاس پھوس، چھوٹے پودے. گیاہ یعنی ہاں گھاس، جھاڑیاں. جھاڑیاں کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جھاڑی، گھاس. خاک. خاک یعنی مٹی، خشک مٹی کو کہتے ہیں خاک. گل. ہاں، جس میں نمی ہو، جس میں پانی ملا ہوا ہو، وہ مٹی. زلزلے. زلزلہ یعنی زلزلہ. ٹھیک. زمین جو لرزتی ہے، کانپتی ہے، اس کو کہتے ہیں زلزلہ. آتش سوزی، آگ لگنا. آتش سوزی یعنی آگ لگنا. سیل. سیلاب. سیل یعنی سیلاب. اطراف یعنی آس پاس. اطراف یعنی آس پاس، اگل بگل، دائیں بائیں، جو بھی کہہ لیں آپ. خنک. ٹھنڈا. خنک یعنی خنک یعنی ٹھنڈا. ٹھیک. چلے گیا. اب آئیے، اب اس کو غور سے دیکھیے، آپ لوگ اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. می بارد. ٹھیک. اب میں اس کو لکھواتا ہوں. می بارد. می بارد. اس کا مصدر ہے باریدن. باریدن معنی ہے برسنا. ٹھیک. می بارد مصدر ہے باریدن یعنی برسنا. می بارد برستا ہے. می بارد برستا ہے. تماشا می کند. تماشا می کند. ٹھیک. یہ مضارع یہ ہے تماشا کردن. تماشا، ہمارے یہاں تماشا کا لفظ جو ہے دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فارسی میں تماشا کردن یعنی دیکھنا. دیکھنا. تماشا کردن یعنی دیکھنا. ٹھیک.
تماشا میکنت یعنی دیکھتا ہے، نظر ڈالتا ہے. اس کے بعد غرق می شود، غرق می شود، اس کا مصدر ہے غرق شدن. کیا ہے؟ غرق شدن، غرق شدن یعنی ڈوبنا، پانی میں ڈوبنا، ڈوبنا غرق ہونا. غرق میں شود یعنی ڈوبتا ہے. یہ ڈوبنا پانی میں ڈوبنا ہے بابو، سورج کا ڈوبنا نہیں. اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہو گیا کسی اور چیز کا. غرق شدن یعنی پانی میں ڈوبنا، غرق ہونا. ٹھیک. نجات می دہد، نجات می دہد، مصدر ہے نجات دادن. کیا ہے؟ نجات دادن یعنی نجات دینا، نجات دینا، بچانا، بچانا. چلیے کسی کو خطرے سے بچانا، اس کو کہیں گے نجات، بچانا. ٹھیک. نجات دینا، بچانا. ٹھیک. اس کے بعد خاموش می کند، خاموش، خاموش می کند، خاموش می کند. اس کا مصدر ہے خاموش کردن، خاموش کردن، خاموش کردن یعنی بجھانا، بجھانا، بند کرنا. آف کرنا. ٹھیک. بجھانا، بند کرنا، اس کے بعد آف کرنا. ٹھیک مولانا. چلیے یہ ہو گیا. ٹھیک. اب نیچے دیکھیں. درباری، درباری یعنی بارے میں، درباری یعنی بارے میں. مثلا دربار درس، درس کے بارے میں. دربار آموزش، تعلیم کے بارے میں. دربار استاد، استاد کے بارے میں. اب کہیں گے دربار، دربار مدرسے، مدرسے کے بارے میں. دربار بیمار، بیمار کے بارے میں. دربار یعنی بارے میں. معتدل، معتدل یعنی نارمل یا کیا ہے؟ درمیانی. معتدل یعنی درمیانی. معتدل یعنی درمیانہ. دیگر، دیگر یعنی دوسرا، دیگر یعنی دوسرا. بین، بین یعنی درمیان میں، بیچ میں. تفریح یعنی گھومنا، سفر کرنا. منظر، منظر یعنی منظر، منظر یعنی جس پہ نگاہ پڑے، جس کو نظر میں لایا جائے، جس کو دیکھا جائے، اس کو کہتے ہیں منظر. کہیں گے نا اس کا منظر بڑا خوبصورت ہے. منظر یعنی یہ سین بڑا اچھا ہے، یہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو سامنے چیز ہے. مسیر، راستہ، مسیر یعنی راستہ. بے سبب، ہاں کی وجہ سے، باعث. مثلا کہیں کہ بے سبب باران، بارش کی وجہ سے. بے سبب امتحان، امتحان کی وجہ سے. ٹھیک. لذت بخش، لذت بخش جس سے انسان کو لذت ملے، جس سے انسان کو مزہ آئے. مزیدار، لذت بخش یعنی مزیدار، جس سے انسان کو خوشی ملے، لذت ملے، اس کو کہتے ہیں لذت بخش. جس کہیں گے کہ ان منظر لذت بخش، یہ نظارہ کیا ہے؟
خوشی دینے والا ہے، لذت دینے والا ہے۔ دید، دید کے جو معنی، دید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، دید کا معنی ہوتا ہے آنکھ، دید یعنی دیکھنا یا آنکھ، چشم۔ کہیں گے ان منظر قابل دیدس، یہ منظر دیکھنے کے قابل ہے۔ دیدے بے جہان گشود، یہ فارسی میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی پیدا ہوتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے دنیا میں، تو کہا جاتا ہے دیدے بے جہان گشود، یعنی پیدا ہوا، آنکھ کھولی۔ گفت یعنی کہا، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب آئے نقطہ۔ اس درس میں جو قابل توجہ باتیں آئیں گی جن کو نقطہ کہا جاتا ہے، نقطہ یعنی قابل توجہ بات، نقطہ یعنی قابل توجہ باتیں، اس میں آئے گا فصلوں کے بارے میں بتائیں گے، فصلوں کے بارے میں یعنی موسم کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو سال میں 4 فصل ہوتے ہیں، ٹھیک، 4 مہینے، 3 مہینے کے، ہے نا، 3 مہینے کے 4 فصل ہوتے ہیں، 4 سیزن ہوتے ہیں، 4 موسم ہوتے ہیں، ان کو بائیں۔ اس کے بعد ماہا، مہینے، فارسی میں مہینوں کے جو نام ہیں، فارسی میں جو مہینوں کے نام ہیں وہ آئیں گے، وہ آپ کو یاد کرنا رہے گا۔ عددہائے ترتیبی، ترتیبی اعداد، عدد 2 طریقے کی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ جب وہاں بحث پہنچے گی تو وہاں پہ توضیح دی جائے گی، آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ عددیں 2 طریقے سے کیسے استعمال ہوتی ہیں، ان عددوں کا نام کیا ہے۔ واجہ پرسشی چندم، اس کے بعد آپ کو ایک سوالیہ کلمہ آئے گا، چندم، کون سا ہے، کون سا، کون سی، یہ آئے گا۔ پھر متن آئے گا، متن کا عنوان ہوگا دماوند۔ دماوند ایران کا ایک علاقہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، گھومنے کی جگہ ہے، یہاں پہ بڑے پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، درے ہیں، تمام چیزیں جتنی بھی متن میں آئیں وہ سب یہاں پہ ہیں، جو کلمات میں آئی ہیں وہ متن میں وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اب یہاں پر تصویروں کے ذریعے سے الفاظ کے معنی بیان کیے گئے ہیں، تصویروں سے سمجھایا گیا ہے، ٹھیک۔ اگر کسی کلمے کا معنی سمجھ میں نہیں آیا تو تصویر دیکھ کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے سورج بنا ہوا ہے، نیچے لکھا خورشید آفتاب، ٹھیک۔ اس کے بعد بادل ہے، اب بھی بارش ہو رہی ہے، چشمہ نیچے سے پانی نکل رہا ہے، آبشار اوپر سے پانی گر رہا ہے، رودخانے نہر ندی ہے، دریا سمندر ہے، ساحل یا کنارے دریا، ٹھیک ہے۔ جزیرہ، دیکھیں پانی کے بیچ میں ایک شہر آباد ہے، یہ کیا ہے، سد، سد یعنی باندھ، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ گردش یعنی یہ پارک ہے جس میں لوگ گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ تماشا می کند، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد نیچے جو حاشیے پہ کچھ آپ کے معلومات کی چیزیں دی گئی ہیں، آپ اس کو بھی پڑھ لیں، جیسے آسمان، آسمان یعنی آسمان، آفتاب یعنی سورج، ماہ یعنی چاند، ستارے یعنی ستارے، طلوع نکلنا، غروب ڈوبنا، صاعقے یعنی بجلی، بجلی چمکتی ہے فارسی میں کہتے ہیں صاعقے، باران بارش، برف یعنی برف، دریاچے، دریاچے جو سمندر سے چھوٹا ہوتا ہے اور ندی سے بڑا ہوتا ہے، ندی سے بڑا نہیں میں جھیل نہیں، چھوٹا سمندر کہتے ہیں دریاچہ، جنگل یعنی جنگل، سرد یعنی ٹھنڈا، گرم یعنی گرم۔ سلام آگا۔ ہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی ٹھیک۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں قلے، پہاڑ بنا ہوا ہے، تیر بنا ہے پہاڑ کے ایک دم بالکل آخری حصے پہ، قلے، درے
दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं और नीचे खाई है। चाह ये कुआं है, गियाह घास है, छोटे छोटे पौधे हैं, खाक है सूखी मिट्टी है, गिल यहाँ पे गीली मिट्टी है, जलजला घर तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आतिश सोजी आग लगी हुई है, सैल है ना सैलाब आया हुआ है, गर्क में शबक कश्ती डूब रही है, एक आदमी डूब रहा है, निजात में देहत ये हिलाल हमर वाले फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग गिर गई है या एक लड़का डूब रहा है, इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खामोश में कुनद यानी बुझाता है, देखो एक आग बुझा रहा है, एक लाइट बुझा रहा है, उनका ऑफ करना बुझाना खामोश। उसके बाद नीचे यहाँ भी हाशिए में कुछ चीज़ें दी गई हैं, समझ रहे हैं। ये दर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप अगर इसको जानते हैं तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपके फ़ायदे की चीज़ है। कूह पहाड़, गार पहाड़ के अंदर जो जगह होती है, गुफा जिसको कहते हैं, हाँ सहरा, सहरा यानी हाँ मैदान रेगिस्तान, गुंचे कली, गुंचे यानी कली, गुल यानी फूल जो खिल जाता है, दरख्त यानी दरख्त, रीशे यानी जड़, रीशे यानी जड़ जो जमीन के अंदर दरख्त का हिस्सा होता है, बर्ग यानी पत्ता, संग यानी पत्थर, सैल यानी सैलाब, बाद यानी हवा मुलायम हवा, तूफान तेज हवा। ठीक, चलें अभी आज फिलहाल इतना रहने दें। एक चीज़ जो है आप लोगों से कहनी है और रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये कि जो भी दर्स शुरू करते हैं आप, दर्स के इब्तिदा में जो नए कलिमात आते हैं उन कलिमात को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हिफ्ज़ करके याद करके आप लोग आइए, तो दर्स आप लोगों के लिए सहल और आसान हो जाएगा। अगर कलिमात याद नहीं रहेंगे तो दर्स आपके लिए मुश्किल, क्योंकि जो कलिमात शुरू में दिए गए होते हैं वही कलिमात पूरे दर्स में जगह जगह दोहराए जाते हैं। तो एक जगह अगर मिस हो गया तो तमाम जगहों पे मिस होगा, अगर याद कर लिया तो जहाँ जहाँ आएगा वो आपके लिए सहल होगा, आसान होगा, बात समझ रहे हैं। लिहाजा इब्तिदाई दर्स में जो कलिमात और जो मसादिर दिए गए हैं इनको अच्छी तरीके से समझ के इनके माने को याद करके हिफ्ज़ करके आइए, ताकि दर्स आपके लिए सहल और आसान हो सके।